اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ صدق الله العظيم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج یہ پروگرام نمبر 918 ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ الحجرات، آیات 11 تا 12 کا۔ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن کریم کے مطابق عمل کیا اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو مزید سیکھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، ہمارا کام عمل کرنا، عطا فرمانا اللہ کا کام ہے، اور وہ طے ہے کہ وہ اجر محفوظ ہے اللہ کے ہاں۔ اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں زیر مطالعہ آیات کے مفہوم و ترجمے کی طرف۔ سورہ حجرات آیات 11 تا 12 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ انہی آیات کا مفہوم و ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اس مقام پر جو کچھ ارشاد ہوا اس کا حاصل: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مذاق نہ اڑائیں مرد دوسرے مردوں کا، ممکن ہے وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا، ممکن ہے وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ طعنہ دو اپنے لوگوں کو، اور نہ پکارو ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ۔ برا ہے برا نام رکھنا ایمان کے بعد، اور جس نے توبہ نہیں کی تو وہی ظالم ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور جاسوسی نہ کرو کسی کی، اور نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی دوسرے کی،
کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ وہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہے؟ تو تم نے ناپسند کیا اسے، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے مفہوم و ترجمہ سورہ حجرات کی آیات 11 تبارک۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ جی بیٹا گزشتہ آیت اور آج کی ضرورت اللہ کا باہمی تعلق۔ ٹھیک، اس حوالے سے پہلی بات، گزشتہ آیت میں مؤمنوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دینے کی ہدایت تھی۔ اگلا نقطہ آج کے حوالے سے ہے، اب اہل ایمان کی شیرازہ بندی کے لیے اہم اخلاقی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ صلح بھی اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کا اتحاد برقرار رہے، شیرازہ بندی ہو، منتشر نہ ہو، اور اب مزید شیرازہ بندی کے لیے کچھ اخلاقی ہدایات بیان ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جو باتیں آئیں گی تفصیل سے تشریح میں، ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن۔ اس حوالے سے پہلی بات، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، طعنہ دینے اور برے نام رکھنے کی ممانعت، یہ تین برائیاں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے آیت نمبر 11 میں۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، برائیوں کا ارتکاب کرنے کے بعد توبہ نہ کرنے والے در حقیقت ظالم ہیں۔ جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کریں اور اس کے بعد توبہ نہ کریں، در حقیقت وہ ظالم ہیں۔ اس کے بعد اگلا اور آخری نقطہ ہے بدگمانی، تجسس اور غیبت کی ممانعت۔ یہ وہ تین برائیاں ہیں جن کی ممانعت آیت نمبر 12 میں آئی ہے۔ بدگمانی، تجسس، تہمے لگنا اور غیبت کی ممانعت کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ جی بیٹا بالکل صحیح۔ سورہ حجرات کی آیات 11 تا 12 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 11، مذاق اڑانے، طعنہ دینے اور لوگوں کو برے نام سے پکارنے کی ممانعت، اور آیت نمبر 12، بدگمانی، تجسس اور غیبت کرنے کی ممانعت۔ یہ آیت نمبر 12 میں ذکر ہمارے سامنے آئے گا۔ ناظرین کرام الحمدللہ، زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کریں گے سورہ حجرات آیت نمبر 11 سے۔ ارشاد ہوا اس مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ آیت نمبر 11 ہے، اس کا مفہوم و ترجمہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مذاق نہ اڑائیں مرد دوسرے مردوں کا، ممکن ہے وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا، ممکن ہے وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ طعنہ دو اپنے لوگوں کو، اور نہ پکارو ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ۔ برا ہے برا نام رکھنا ایمان کے بعد، اور جس نے توبہ نہیں کی تو وہی ظالم ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا۔ اس کے بعد چلتے اس آیت کی تشریح کی طرف، اور تشریح کچھ زیادہ ہے اس لیے کہ یہ بہت اہم اخلاقی ہدایات ہمیں عطا کی جا رہی ہیں۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، ان برائیوں کی ممانعت جس کی وجہ سے دو افراد یا گروہوں میں نفرت و عداوت کا آغاز ہوتا ہے۔ کون سی برائیاں؟ جس سے دو افراد یا گروہوں میں نفرت یا عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلے کیا بیان تھا؟ اگر کوئی نزاع آ گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا تو صلح کراؤ۔ اب بتایا جا رہا ہے، وہ جو انگلش میں کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے، جڑ سے ہی برائی کو اکھاڑ دینا، وہ باتیں جن سے نفرت اور عداوت کا آغاز ہوتا ہے انہی کو روکا جا رہا ہے۔ آگے نقطہ ہے، اہل ایمان مرد مردوں کا اور اہل ایمان عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عام طور پر مذکر کا ہی ذکر آتا ہے قرآن میں تو مؤنث بھی شمار اس میں، یعنی مردوں کا ذکر آتا ہے تو عورتیں بھی اس میں شمار ہو جاتی۔ یہاں مردوں کا ذکر علیحدہ ہے اور عورتوں کا ذکر علیحدہ ہے۔ اس سے ایک حکمت یا بات تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط اس کا امکان ہی نہیں۔ آزادانہ اختلاط کا مطلب یہ کہ نامحرم ایک ہی جگہ سب جمع ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، جو ہمارے عام سی بات ہے، معاذ اللہ۔ اسلامی تعلیمات میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک خاتون نامحرم کے سامنے آئے تو اس کو پورے پردے اور حجاب کا اہتمام کرنا ہوگا۔ تو عام طور پر مردوں اور عورتوں کا ایسا آزاد اختلاط ہو، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو مرد اپنے دائرے کار میں رہتے ہیں، عورتیں اپنے دائرے کار میں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے
کہ عورتوں کی دنیا تھوڑی سی چھوٹی ہے مردوں کے مقابلے میں، تو عورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذاق اڑا دینے والی کیفیت کا معاملہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی مذاق اڑا دینا، چھوٹی چھوٹی سی بات پر بھی مذاق اڑا دینا۔ عورتوں سے معذرت کے ساتھ البتہ مردوں کو بھی ذکر کر دیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کسی سے کم نہیں، آج کبھی عورتیں کہتی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ ہم نے کھڑا ہونا ہے، کبھی مرد بھی شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے، سمجھ آ رہی؟ ذرا سی بات میں مرد بھی مذاق اڑا دیتے، ذرا تمہاری ٹوپی ٹیڑھی کیوں ہو گئی یار، یہ تمہارے ہاتھ میں گھڑی کیوں نہیں ہے آج، ہاں جی یہ بھی تک تمہارا یہی فلاں موبائل کا فلاں ہی ڈیزائن چل رہا ہے آج تک، فلاں ہی وہ چل رہا ہے ورژن دوسرا نیا نہیں لیا تم نے، بات کے اوپر مذاق اڑا دینا ہے کہ نہیں؟ تو لیکن قرآن نے مردوں کا ذکر الگ کیا، عورتوں کا ذکر الگ کیا، اس سے کہ عورتوں کے اندر کیونکہ ذمہ داری کم رکھی گئی نا، دائرہ کار چھوٹا رکھا گیا، تو وہ بال کی کھال نکالنے کا معاملہ بھی زیادہ اور ایک دوسرے کے مذاق اڑانے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں، تو الگ سے توجہ دلائی گئی۔ اگلا نقطہ، ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مذاق اڑانے والوں سے زیادہ محبوب ہو، سبحان اللہ، مذاق اڑا رہے کسی کا ظاہر کو دیکھ کر، حالانکہ اللہ کی نگاہ بندے کے باطن پر ہوتی۔ اسی صورت میں آگے آئے گا آئندہ درس میں آیت نمبر 13 میں انشاءاللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو، ٹھیک؟ تو اللہ تو باطن کو دیکھتا ہے، کیا پتہ تم کسی کے ظاہر کو دیکھ کے مذاق اڑا رہے اور باطن کے اندر اس کے دل میں تقوی موجود اور اللہ کی نگاہوں میں اس کا مقام بلند ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اہم بات ہے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بہتر ہو، اس پر توجہ دلائی گئی۔ اگلا نقطہ، اچھا یہ بھی دیکھیے کون سا مذاق، ایک ہے ایسا مذاق جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں کسی کو ذلیل نہ کیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بھی اس طرح کی مثالیں مل جاتی، لیکن ایسا جو ہمارے مذاق ہوتا ہے وہ تو گندا مذاق ہے، بیہودہ مذاق ہے، دوسرے کی ذلت، دوسرے کی تذلیل کرنے کی بات ہوتی ہے، یہ تو مسلمان کی آبرو ریزی کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اندر ہی اندر لاوا پکتا اور کبھی پھٹتا اور برسوں کی دوستیاں رشتہ داریاں، یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ایک ملت واحدہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تلمزوا انفسکم، لغوی ترجمہ ہوگا اپنے آپ کو تانا مت دو، ٹھیک ہے؟ لیکن ترجمانی کیا ہوگی؟ اپنوں کو، اپنے ساتھیوں کو تانا مت دو، تم تو ایک ہی ملت کا حصہ ہو، ایک امت ہو، اور انما المؤمنون اخوۃ، پچھلی نشست میں بات آ چکی ہے، تو سارے ایمان والے تو بھائی بھائی، اب اگر تم اپنے بھائی کو تانا دو گے تو تانا کس کو دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو۔ آگے لکھا ہے لہذا کسی دینی بھائی کو تانا دینا در حقیقت اپنی ہی ملت کو داغدار کرنا۔ یہ تانا دینا کیا ہوتا ہے؟ تیش دلانا، عار دلانا، کسی کے سامنے ایسی بات کہنا اس کو غصہ آ جائے، جوش، ہاں اس کو جذباتی کیا جائے، اس کو غصہ دلایا جائے، اس کو تیش میں لایا جائے، پھر وہ پھٹ پڑے، پھر لوگ اسے کہہ دو کتنا بد کلام آدمی ہے۔ لیکن یہ حرکت تو پہلے آدمی نے خود غلط کی نا، تو یہ تانے مت دو، یہ لوز ٹاک نہ کرو، ہاں عیب جوئی نہ کرو، عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو۔ اگلا نقطہ اور تیسری برائی جس سے روکا گیا اس آیت میں، ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارا جائے، برے برے نام رکھ دیے جاتے ہیں، آگے تھوڑی سی تشریح اور ملاحظہ فرمائیے گا، یعنی کسی شخص یا گروہ کا ایسا نام رکھنا جو اسے ناگوار محسوس ہو، یا پھر کسی کے اچھے نام کو بگاڑ کر بولنا، ایسا نام کسی کا رکھا جائے کہ اس کو برا لگے۔ اچھا بعض نام ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو برے نہیں لگتے، ایک شخص کو بچپن سے پپو کہا جا رہا ہے، وہ 60 برس کو ہو گیا تب بھی اس کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ پپو، کسی کو گڈو کہہ رہے ہیں، کسی کو بھیا کہہ رہے ہیں، تو وہ برا بھی نہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایسا نام کسی کا رکھا جائے کہ اس کو ناگوار ہو تو یہ بری بات، یا کسی کے اچھے نام کو بگاڑ دیا جائے، عبد الغفار نام ہے جی غفاریہ کہہ رہے لوگ، استغفر اللہ، بگڑ گیا نا نام بیٹا جی، یا اسی طرح کسی کی معذوری کی وجہ سے اس کا نام لنگڑا آ گیا ہے نا، غلط بات ہے، یہ ہمارے نزدیک تو بہت ہی ہلکی سی بات ہوتی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ دوسرے کی تذلیل کرنے والی بات ہے، تو کسی کی معذوری کی وجہ سے نام رکھ دیا، استغفر اللہ، غلط بات ہے، برے القابات سے نہ پکارو۔ آگے ذکر ہے یہ گناہ کے کام ہے جو ایمان کے دعوے دار انسان کو زیب نہیں دیتے، ایمان کے بعد یہ حرکتیں گناہ ہیں، ایمان والا تو مومن ہوتا ہے نا، اور مومن کی ذات سے دوسرے امن میں ہوتے ہیں، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، ایک حدیث شریف میں، دوسری حدیث شریف میں کیا ہے؟ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں، تو ایمان کے بعد یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی ایک بندہ مومن کو کہ وہ دوسروں کے برے نام رکھے۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، ان برائیوں کا ارتکاب کرنے کے بعد توبہ نہ کرنے والوں کا شمار ظالموں میں ہوگا اور وہ سزا کے مستحق ہوں گے،
یعنی یہ حرکتیں جن سے منع کیا گیا، مذاق اڑانا، تانا دینا اور برے نام رکھنا، ان برائیوں سے جو باز نہیں آ رہا، توبہ نہیں کر رہا، اپنی اصلاح نہیں کر رہا، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک ظالم ہیں۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی آیت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پروگرام سیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں جو کہ آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ ارشاد ہوا قرآن حکیم اس مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اس کا مفہوم اور ترجمہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے، بے شک بعض گمان گناہ ہے، اور جاسوسی نہ کرو کسی کی، اور نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی دوسرے کی۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ وہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہے؟ تو تم نے ناپسند کیا اسے، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 12 کا مفہوم و ترجمہ، پچھلی آیت میں جو برائیاں بیان کی گئی تھی جن سے روکا گیا ہے، وہ ہیں جو ہم کسی کے سامنے کرتے ہیں، مذاق اڑانا اور تانا دینا اور برے نام رکھنا، ان کو کہتے ہیں مجلسی برائیاں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجلسی۔ بیٹھ کر کی جاتی ہیں ایک دوسرے کے سامنے۔ اب جو 3 برائیاں جن سے روکا جا رہا ہے وہ غیر مجلسی برائیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ غیر مجلسی برائی، یعنی وہ کسی کے سامنے نہیں بلکہ ان کے پیٹھ پیچھے کی جاتی۔ پیٹھ پیچھے کرنا سمجھتے نا؟ وہ 3 کیا ہیں؟ بدگمانی کرنا، اور تجسس کرنا، تہمے لگنا، اور یہ جاسوسی کرنا جسے کہا گیا، اور غیبت کرنا۔ یہ 3 برائیوں سے روکا جا رہا ہے اس آیت میں۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، کسی کے متعلق برا گمان نہ کیا جائے، کیونکہ برے گمان گناہ ہیں جو بہت سی غلط فہمیوں اور افسوسناک اقدامات کا سبب بنتے ہیں، اور یہ بہت معروف ہے ہمارے یہاں۔ پہلے کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اور پھر اس کی تہمے لگتے ہیں، اور اس کی کوئی برائی تلاش کر کے اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 3 برائیاں تسلسل سے ہوتی ہیں، درجہ بدرجہ بندہ آگے ان برائیوں میں بڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بدگمانی سے کیا مراد؟ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پر عشاء کی نماز میں نظر نہیں آتا، یا فجر کی نماز میں نظر نہیں آتا، تو لوگ کہیں گے ہاں رات کو بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہوگا تو عشاء میں نہیں آتا، اور رات کو دیر سے سوتا ہوگا تو فجر میں نہیں آ پاتا۔ فجر میں نہیں آتا۔ او بھائی، ہو سکتا ہے وہ عشاء اپنے آفس میں ادا کر کے آتا ہو، لیٹ آتا ہے وہاں سے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عشاء یا فجر کی نماز ایسی جگہ ادا کرتا ہو جہاں تلاوت بہت اچھی ہو، خاص طور پر فجر میں، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ ایسی جگہ فجر کی نماز ادا کرتا ہو جہاں وہ درس قرآن میں شرکت کرتا ہو۔ امکان ہے نا؟ ان سارے اچھے امکانات کو چھوڑ کر ضروری کہ وہ برا امکان ہی دل میں لایا جائے اور بدگمانی کی جائے اس کے بارے میں؟ یہ ہے جو اندر ہی اندر پکتا ہے ایک معاملہ، اور انسان برائی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بہت سے گمان، یعنی بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہ ہوا کرتی ہیں۔ بندہ کوئی اچھا ہے اور اس کے بارے میں ایک دوسرا شخص جو ہے وہ برا گمان رکھ رہا ہے۔ اگلا نقطہ، تجسس یعنی کسی کی ٹوہ میں نہ لگا جائے، کیونکہ یہ برائی آپس میں شدید نفرتوں کا باعث بنتی ہے۔ ٹوہ میں لگنا ہے نا؟ اچھا یہ ذرا اپنا موبائل فون کھول کے تو چلا جائے واش روم میں، جلدی سے دیکھو اس کے موبائل پر کیا کیا موجود ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 2 افراد دروازے کے پیچھے بات کر رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں کہ پیچھے کوئی کھڑا ہوا دیوار کے، اور کان لگا کر یہ کیا ہے؟ ٹو میں لگنا نا۔ بھائی کیوں یہ حرکت کر رہے ہیں؟ کچھ پتہ تو چلے، اس کی پرائیویٹ بات پتہ تو چلے، پھر میں لوگوں کو بتا کر اس کو بدنام کروں گا، پھر غیبت کرے گا، ہے نا؟ یہ دوسری برائی جس سے روکا گیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، ابو داؤد شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو، اگر تم دوسروں کے پیچھے لگو گے اللہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا، اللہ اکبر۔ اور اللہ جس کے پیچھے لگ جائے اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا، بدنام کر کے چھوڑے گا۔ تم دوسروں کی کتنی تلاش کر لو گے 2-4، اللہ کو تمہاری کتنی پتہ ہے؟ ساری کی ساری۔ اللہ گھر میں بدنام کر کے چھوڑے گا۔ یہ کتنا عام ہے ہمارے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری بات، ایک دوسرے کی غیبت نہ کی جائے۔ غیبت سے کیا مراد ہے؟ آگے لکھا ہے غیبت سے مراد کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ابو داؤد شریف کی روایت، تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو،
اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے، تو کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ ہمارے بعض لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے معاف کرے، میں غیبت نہیں کر رہا، وہ تو ہے ہی ایسا۔ اور بھائی اسی کا نام تو غیبت ہے نا؟ عورتیں بھی کہہ جاتی ہیں، مرد بھی کہہ جاتے ہیں۔ نہ بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، بڑی شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے غیبت سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ اگلا نقطہ، غیبت کرنے کا گناہ اتنا ہی برا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جو اپنے دفاع پر قادر نہیں۔ اللہ اکبر، بھائی کا انتقال ہو گیا تمہارے، اس کی لاش میں سے گوشت کھاؤ، کتنا گندا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے فَكَرِهْتُمُ، تو وہ برا لگا نا، ناپسند کیا نا تم نے، برا لگا نا تمہیں، جیسے یہ گندا ہے، کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا بھی اتنا ہی گندا ہے۔ استغفر اللہ۔ آگے لکھا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں لکھا ہے اگلا اور آخری نقطہ، البتہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے بعد توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ برائیاں ہیں، یہ گناہ ہیں، اور اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن توبہ کر لو اللہ معاف فرما دے گا۔ ہاں یاد رہے توبہ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگ لی جائے۔ بندوں کا نقصان کیا ہے تو بندوں سے بھی معافی مانگنا توبہ کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے میری آپ کے ان سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اہم بات کیا ہے، یہ برائیاں درجہ بدرجہ آگے بڑھتی ہیں۔ پہلے برا گمان آدمی رکھتا ہے کسی کے بارے میں، پھر تجسس سے پڑھ کے اس کی برائی تلاش کرتا ہے، پھر اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اللہ ان گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل۔ وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا، پہلا سوال آپ کی طرف سے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا غیبت کبھی بھی نہیں کی جا سکتی یا اس کی کوئی گنجائش بھی ہے؟ ہاں، کیا غیبت کبھی بھی نہیں کی جا سکتی؟ اس کی کوئی گنجائش بھی؟ اصولی بات ہے کہ غیبت نہیں کی جا سکتی، مگر کچھ اس کا استثناء ہے۔ کیا ہے؟ استثناء، ایکسیپشن۔ کرنی تو نہیں چاہیے، ہاں ایسا ہو جائے تو کی جا سکتی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی برائی کرنا اس کی غیر موجودگی میں۔ مثلا عدالت میں کارروائی چل رہی کسی مجرم کے بارے میں جس نے چوری کی ہے، ظلم کیا ہے، مال کسی کا ہڑپ کیا، اب بتائیے گواہ گواہی دے گا کہ نہیں دے گا اس کے خلاف؟ دے گا۔ اب ہوگی تو غیبت، لیکن یہ کرنی پڑے گی تاکہ عدل کا تقاضا پورا ہو، مجرم کو سزا ملے، حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ بے شک۔ آگے ہی گنجائش؟ اچھا، کہیں کسی کے رشتے کی بات چل رہی ہو، نکاح کے حوالے سے پیغام کیا ہوا ہے، اور جو لڑکا ہے مثال کے طور پر اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا، وہ آ کے کوئی پوچھتا ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، بہرحال معلومات کی جاتی۔ اب ایک شخص کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ فلاں برائی اور اس کی وجہ سے کسی کی بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی، تو اب وہ برائی بتا دے، ہے تو غیبت، مگر یہ مقصد اس کو بدنام کرنا نہیں، مقصد کسی کی بیٹی کی زندگی کو بچانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کافی دو مثالیں۔ تو ایسا کبھی مسئلہ ہو تو یہ کی جا سکتی ہے، مگر یہ گنجائش کی بات ہے، یہ اصولی بات ہے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں ایسی حاجت پیش آ جائے تو گنجائش موجود ہے۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا مذاق کرنا بالکل منع ہے؟ اچھا، زبردست سوال۔ آپ نے کرنا ہے مذاق؟ ابھی کرتے ہیں مذاق تھوڑا سا، ٹھیک ہے جی۔ ناظرین کرام، بڑا دلچسپ سوال ہے کہ مذاق کرنا بالکل منع ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، ہم نے ایک اشارہ کیا تھا گفتگو میں کہ ایسا مذاق جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، عام طور پر اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں دوسروں کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، ایسا مذاق جائز نہیں۔ باقی ایسا مذاق جس میں اس طرح کی باتیں نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمیں مزاح کی کچھ مثالیں ملتی۔ مثلا ایک صاحب آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دے دیجئے سواری کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اونٹ کا بچہ ہم تمہیں دیں گے۔ مذاق ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے۔ کہ اللہ کے بندے، میں تجھے جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی کا تو بچہ ہوگا، ہے نا؟ مزے کی بات، اس میں جھوٹ تو ہاں۔ ایک بوڑھی عورت آئی، اسے کہا دعا کیجئے میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ پھر آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی جائے گی وہ جوان ہو کر جائے گی، بوڑھا کر کے کسی کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اب جھوٹ تو نہیں ہے نا اس میں، لیکن مذاق کا پہلو آ گیا۔ ایک صحابی جا رہے ہیں اور حضور نے پکارا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ذل اذنین، اے دو کان والے میری بات سننا۔ دیکھیں ہنسی آ رہی ہے نا، حالانکہ سب کے دو کان ہوتے ہیں بھائی۔ آپ کہہ رہے ایک ناک والے ذرا میری بات سننا، اے دو آنکھوں والے میری بات سننا، لوگوں کو اچھا بھی لگے گا اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں۔ ہر آدمی کے دو کان ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو جائز ہے بشرطے کہ اس میں جھوٹ نہ ہو اور کسی کی دل آزاری نہ ہو اور ذلت کا والا معاملہ نہ ہو۔ جی بیٹا، آپ کا سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تجسس نہ کرنا
اس حوالے سے کچھ وضاحت کر دیجیے۔ تجسس نہ کیا جائے اس حوالے سے کچھ وضاحت کر دیں۔ تجسس کا مطلب ہوتا ہے ٹوہ میں لگنا، کسی کے پیچھے پڑ کر اس کی کوئی پوشیدہ بات کو تلاش کرنا تاکہ مقصد کیا ہو، پھر اس کو بدنام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ مثلا کسی کا خط آیا ہوا ہے، اسٹیپل ہوا ہوا ہے، اچھا جی گیا ہوا ہے نا، ابھی تو بعد میں آئے گا نا، کھولا اور دوبارہ اسٹیپل کر کے رکھ دیا، میں کیوں کھول لوں؟ اسٹیپل کرنے کا مطلب ہے کہ ہر کوئی نہ کھولے بلکہ جس کے لیے خط ہے وہ کھولے، ہے نا۔ گھر میں سو رہے تھے صحیح، لیکن سو نہیں رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ گھر کے بڑوں نے کچھ بات کرنا شروع کر دی، جو بھی بات کرنی تھی، اب ہم ایسے دکھا رہے ہیں کہ جیسے ہم اور وہ بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی کہ جو نجی نوعیت کی گفتگو ہو، تو یہ بھی کیا ہے، ٹوہ میں لگنا۔ وہ دروازے والی مثال دی تھی نا، دو افراد کے پیچھے جا کے کھڑو گے، دیوار کے پیچھے ذرا سنو تو صحیح کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ذرا موبائل فون کھلا تو رہ جائے، ذرا اس کا پاس ورڈ یا پاس کوڈ پتہ تو چل جائے، جس کی ای میل کبھی کھلی تو یہ ہے نا حرکتیں ہماری، یہ ہے تجسس میں پڑھنا۔ اور حدیث شریف میں کیا آیا، تم لوگوں کی ٹوہ میں لگو گے تو اللہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ جس کے پیچھے لگ جائے اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے۔ آج کا نقطہ نوٹ کیجیے گا۔ مدنی صورتوں کے مضامین میں احکامات، انفاق و جہاد فی سبیل اللہ، غزوات، نفاق اور اہل کتاب کا ذکر شامل ہے۔ یہ اہم مضامین ہیں جو مدنی صورتوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حاصل مطالعہ ریکیپ یا خلاصے کے طور پر آج بھی 3 باتیں پیش خدمت ہیں۔ پہلا نقطہ نوٹ کیجیے گا، مذاق اڑانے، طعنہ زنی کرنے اور برے القابات سے پکارنے کی ممانعت۔ اگلا نقطہ، برائیوں کا ارتکاب کرنے والے اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اور آخری نقطہ ہے بہت زیادہ گمان، تجسس اور غیبت کرنے کی ممانعت۔ 6 برائیوں کا ذکر آیا تھا، 3 مجلسی برائیاں اور 3 غیر مجلسی برائیوں کا ذکر ہوا تھا جن سے کہ ہمیں بچنا ہے۔ اس کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں، یعنی سیلف اسسمنٹ، اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس حوالے سے 3 باتیں آج بھی ہیں۔ پہلا سوال، کیا ہم مذاق اڑانے، طعنہ دینے اور لوگوں کے برے نام سے پکارنے والوں میں سے تو نہیں ہیں؟ یہ بڑی عام باتیں آج ہمارے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن تو کہتا ہے باز نہیں آتا تو تم ظالم ہو۔ اللہ اکبر، شعوری طور پر ان حرکتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم بدگمانی، تجسس اور غیبت جیسی معاشرتی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں؟ عام باتیں، غیبت تو ہر ہماری ملاقات کی سب سے فیوریٹ ڈش ہے، استغفر اللہ۔ شعوری طور پر اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہمارا ایمان ہمارے کردار کو اعلیٰ صفات کا حامل بننے کی طرف گامزن کرتا ہے؟ یہ بات کی ذیل میں پوچھی جا رہی، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا فسق اور گناہ ہے، ایمان والوں کا کردار تو بہت اونچا ہوتا ہے۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ النساء کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا؟ درست جواب ہے سورۃ النساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ النساء کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ روز قیامت ہر امت میں سے ایک گواہ کو پیش کیا جائے گا؟ سورۃ النساء آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ روز قیامت ہر امت میں سے ایک گواہ کو پیش کیا جائے گا؟ درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مذاق اڑانے، طعنہ دینے، برے القابات سے پکارنے، تجسس کرنے، بدگمانی کرنے اور غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔
اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی تمثیل غرہ